بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل قربانی کا بیان، اور آج کی نشست میں یہ مسئلہ عرض کرنا مقصود ہے، کیا فوت شدہ کسی مسلمان مرد و عورت کی طرف سے یا زندہ مسلمان کی طرف سے نفلی قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اور دوسری گزارش یہ ہوگی جو عرض کرنا ہے، کیا فوت شدہ کی طرف سے قربانی کرنا، زندہ کی طرف سے قربانی کرنا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہے یا نہیں؟ اور وہ احادیث عرض کرنا مقصود ہوگا جن میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جن حدیث سے یہ سمجھا اور عمل کیا کہ زندہ اور فوت شدہ کی طرف سے نفلی قربانی کی جا سکتی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے، ان دونوں حضرات نے باب باندھا کہ باب الاضحیۃ عن المیت۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ باب باندھا، باب فی الاضحیۃ عن المیت۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے تحت حدیث لائے، اس حدیث کا نمبر ہے 1495۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حنش رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، انہ کان یضحی بکبشین احدہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم والآخر عن نفسه فقیل له فقال امرنی به یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا ادعه ابدا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ دو مینڈھوں کی قربانی کرتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ہے اور ایک میری طرف سے ہے۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فقیل له عرض کیا گیا، آپ یہ دو جانوروں کی قربانی کیوں کرتے ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں، ایک میری طرف سے ہے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ اور امرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے اس بات کا حکم دیا تھا کہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ سماعت فرمائیے گا، جو جامع ترمذی میں حدیث نمبر 1495 میں بڑا خوبصورت جملہ اور سند صحیح کے ساتھ، فلا ادعوہ ابدا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر میں نے کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، پردہ فرما جانے کے بعد، میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی نہیں چھوڑی، ہر سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا تھا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ، اور ابو داود شریف سیاہ ستہ کی کتاب ہے، کتاب نمبر 3 سیاہ ستہ میں اس کا تیسرا نمبر، جامع ترمذی سیاہ ستہ میں اس کا چوتھا نمبر، اور دونوں حضرات باب کیا باندھ رہے ہیں؟ باب الاضحیۃ عن المیت۔ یہ باب ہے میت کی طرف سے قربانی کرنے کے بارے میں۔ امام ترمذی کیا باب باندھتے ہیں؟ باب فی الاضحیۃ عن المیت۔ یہ باب ہے میت کے بارے میں قربانی کرنے کے حوالے سے، میت کی طرف سے قربانی کرنے کے حوالے سے جو احادیث ہیں ان کو عرض کرنا مقصود ہے، مسئلہ یہ بیان کرنا مقصود ہے۔ امام ابو داود، امام ترمذی اور دیگر بہت سے محدثین اس روایت سے یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ یہ کہنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے کبھی قربانی نہیں کی، کتنا بڑا جھوٹ ہے اور کتنی بڑی علمی خیانت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں، فلا ادعوہ ابدا، میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کبھی قربانی نہیں چھوڑی۔ اب چند ایک گزارشات
اب چند ایک گزارش نمبر 1، یہ حدیث صحیح ہے۔ امام ترمذی، امام ابو داود، امام حاکم، امام ذہبی رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نزدیک یہ حدیث درست ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ کسی عام مرد یا کسی عام عورت کے کہنے سے صحیح حدیث ضعیف نہیں ہو جاتی۔ اگر کوئی یہ دعویٰ رکھتا ہے تو اسے پھر اپنے دعوے پر دلیل لانا ہوگی، اور مزے کی بات یہ ہے اگر لفظ حدیث بولا جاتا ہے تو پھر دلیل بھی حدیث سے آنی چاہیے۔ دوسری گزارش یہ ہے، امام ابو داود اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب باندھ کر یہ ثابت کر دیا کہ میت کی طرف سے نفلی قربانی کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی بھی صحابی سے ایسی کوئی روایت ہو جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے منع کیا ہو کہ میت کی طرف سے قربانی نہ کرنا، میت کی طرف سے قربانی نہ کرنا، ایک روایت سند صحیح کے ساتھ، حدیث ہو، صحیح ہو، مرفوع ہو، صریح ہو، کوئی پیش کر دی جائے، ہم اپنے اس موقف سے جو جمہور علماء کا موقف ہے، جو جمہور کا موقف ہے، ہم اسے رجوع کر لیں گے۔ اور گزارش نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور آج تک امت کے مسلمان مرد و عورت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کا حصہ رکھتے ہیں اور رکھتے چلے آ رہے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا ہم اپنے فوت شدہ والد کے لیے، والدہ کے لیے، بھائی کے لیے، رشتہ دار کے لیے، مسلمان کے لیے، اور اپنے کسی بزرگ کے لیے، عالم کے لیے، استاد کے لیے نفلی حصہ قربانی میں رکھ سکتے ہیں۔ وہ ان حدیث صحیح سے ثابت ہے الحمدللہ۔ تو یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ فوت شدہ کی طرف سے نفلی قربانی کی جا سکتی ہے، فوت شدہ کی طرف سے نفلی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھیے گا کہ نفلی قربانی وہ زندہ کی طرف سے کی جائے، نفلی قربانی فوت شدہ کی طرف سے کی جائے، آپ اس کا گوشت گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں، باہر غربا میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے تھوڑا بہت خود رکھ لیں، باقی آپ باہر فقراء میں تقسیم کر دیں جیسے عام قربانی کا حکم ہے۔ تو اس پر بھی کوئی حدیث نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع بھی کیا ہو کہ میت کی طرف سے قربانی نہ کرنا ہے، اور پھر یہ فرمایا چلو اگر بھول کے کر دو تو وہ سارا گوشت فقراء پر صدقہ کر دینا، ایسی بھی کوئی روایت نہیں ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہتر ہے، افضل ہے، اولا ہے وہ گوشت فقراء پر صدقہ کر دیا جائے، وہ گوشت فقراء پر صدقہ کر دیا جائے۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور بات ہم نے جو سمجھنی ہے وہ یہ ہے، جہاں سے لوگ ذہنوں میں یہ اختلاف ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ زندہ اور فوت شدہ کی طرف سے قربانی، نفلی قربانی کی جا سکتی ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ جو کہتا ہے اختلاف جھوٹ بولتا ہے۔ ہاں اس میں پھر 2 قول ہو گئے، بہتر کیا ہے، فوت شدہ کی طرف سے نفلی قربانی کرنا بہتر ہے یا اتنے پیسے غرباء پر صدقہ کرنا بہتر ہے؟ تو اس میں 2 قول ہو گئے۔ قربانی کرنے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، نفلی قربانی زندہ اور فوت شدہ کی طرف سے کرنے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ صرف اس بات میں 2 اقوال ہو گئے، 2 رائے سامنے آ گئی، علماء کرام کی، محدثین کی، شیوخ کی 2 آراء سامنے آ گئی۔ بعض حضرات فرماتے ہیں قربانی کرنا بہتر ہے، جو کہ ایام قربانی میں اس سے بڑا عمل کوئی نہیں ہے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ صدقہ کر دیا جائے۔ اور قربانی کے جواز میں کہ میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیا جائے، اور جو یہ کہتا ہے کہ نہیں کر سکتے پھر اسے ایک صحیح حدیث پیش کرنی چاہیے جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو کہ میت کی طرف سے قربانی نہ کیا کرو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جھوٹ بولنے سے اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ اب زندہ کی طرف سے قربانی، نفلی قربانی زندہ کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 3147،
कान अर्रजुलु फी अहदि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युज़ही बिश्शाति अन्हु व अन अहलि बैतिही फयक़ूलून व युतइमून। अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसे होता था कि नफली कुर्बानी के तौर पर, ये बात अच्छी तरह ज़हन में रखिए, नफली कुर्बानी की बात हो रही है कि नफली कुर्बानी, एक शख्स नफली कुर्बानी अपने तमाम घर वालों की तरफ से कर देता और वो खाना, वो गोश्त खुद भी खाते और औरों को भी खिलाते, वो गोश्त खुद भी खाते दूसरों को भी खिलाते। तो जिंदों की तरफ से कुर्बानी की जा सकती है, नफली कुर्बानी आप जिंदों की तरफ से कर सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कुर्बान जाइए कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में उम्मत का दर्द कितना था। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 14,440, हदीस नंबर 14,440, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 100 कुर्बानी के जानवर हासिल किए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से 63 जानवरों को ज़िबा फरमाया। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बाकी जानवरों को ज़िबा करने का हुक्म फरमाया और इनको अपनी कुर्बानी में शरीक फरमाया। फिर हर कुर्बानी के जानवर में से एक एक टुकड़े को लेने का हुक्म फरमाया, जिनको एक हांडी में डाल दिया गया और पका दिया गया। फिर नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हज़रत अली ने उस गोश्त को खाया और उसके शोरबे को पिया। और दीगर रिवायात से हमें ये पता चलता है आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये जो इतनी कुर्बानियाँ फरमाई, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये जो इतनी कुर्बानियाँ फरमाई, ये उम्मत की तरफ से फरमाई। जैसा कि मुस्नद अहमद हदीस नंबर 27,190, हदीस नंबर 27,190 में है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मत के वो लोग जो कुर्बानी नहीं कर सकते थे और अपनी पूरी आल की तरफ से और अपनी उम्मत की तरफ से, और फरमाया जो ये कहते हैं कि अल्लाह एक है, जो अल्लाह के एक होने का इकरार करते हैं, बित तौहीद के लफ्ज़ आते हैं, व शहीद अला का बित तौहीदी व शहीदा ली बिल बलागी, कि वो इस बात का इकरार करता हो कि अल्लाह एक है, वो इस बात का इकरार करता हो कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता करदा है, और ये आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत पर ईमान लाने वाला हो। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दीगर बहुत सी रिवायात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीगर बहुत सी सही रिवायात जिसमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों की तरफ से नफली कुर्बानी की है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आल की तरफ से नफली कुर्बानी की है, अपनी अज़वाज की तरफ से नफली कुर्बानी की है, अपनी उम्मत की तरफ से एक नहीं कई नफली कुर्बानियाँ की हैं। तो इसलिए इस बात को अच्छी तरह जहन में रख लिया जाए कि फौत शुदा की तरफ से और ज़िंदा की तरफ से नफली कुर्बानी करना बिल्कुल जायज़ और साबित है। हाँ, अगला मरहला सिदक और सच्चाई के साथ बयान भी करना चाहिए और समझना भी चाहिए। इसमें उलमा की दो आरा आ गई कि बेहतर क्या है, कुर्बानी करना या सदका करना। तो कुर्बानी के दिनों में चूँकि कुर्बानी से अफजल कोई अमल हो ही नहीं सकता, मुजाहिद का जिहाद भी उन दिनों में सही रिवायत के मुताबिक कुर्बानी करने वाला अगर ख़ुद मुजाहिद है, अक़ीदा तौहीद दुरुस्त है, अक़ायद दुरुस्त हैं, इसके उस अमल से उस वक़्त कोई नहीं बढ़ सकता सिवाय उस मुजाहिद के जो अल्लाह के रास्ते में जाए और अपनी जान अल्लाह के लिए दे दे। तो अल्लाह तबारक व तआला इस फितने के ज़माने में मेरी आपकी हिफाजत फरमाए और हदीस के नाम पर किसी भी तरह की ख़यानत से अल्लाह ताला मेरी आपकी हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।